السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات کو خوش آمدید. قرآن اینڈ سائنس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن قرآن اینڈ سائنس سیریز کے حوالے سے انٹروڈکشن ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ ہماری سیریز کا مقصد کیا ہے اور ہم اس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں کس چیز کو زیر بحث لانے والے ہیں. تو آج ہم نے جو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم نے جو زیر بحث آج کی گفتگو لانی ہے وہ ہے دودھ جو تھن میں پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے کا انداز عجیب ہے، اور اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمیں دودھ کے پیدا ہونے کے جو طریقہ ہے، جو انداز ہے، اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے اور اسی طرح سائنسی تحقیق ہمیں کیا بتاتی ہے. دودھ کے متعلق اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں یعنی چوپایوں میں سوچنے سمجھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے بڑا سامان ہے. ان کے پیٹ میں جو گوبر ہے اور خون ہے، اس کے درمیان سے اللہ رب العزت تمہارے لیے دودھ پیدا فرماتے ہیں، ایسا صاف ستھرا دودھ پیدا فرماتے ہیں کہ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. اچھا، یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دودھ جو بنتا ہے وہ گوبر اور خون کے درمیان سے بنتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اب میری قدرت دیکھو کہ گائے بھینس گھاس کھاتی ہے جو کہ ہری ہوتی ہے. وہ ہری گھاس کھانے سے جو دودھ پیدا ہونا چاہیے وہ بھی ہرا ہونا چاہیے، حالانکہ دودھ سفید ہوتا ہے. پھر اس ہری گھاس سے جو اندر گائے بھینس کے خون پیدا ہوتا ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے. تو اور پھر انہی سب پروسیس میں جو دودھ بنتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، جس کی کوئی مشابہت نہ لال سے ہے نہ ہرے سے ہے. اسی طرح تھن کو اگر آپ کاٹ کے دیکھیں تو وہاں سے آپ کو خون ہی خون ملے گا، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ رب العزت کی کیسی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جتلا رہے ہیں کہ میں نے دیکھو تمہارے لیے گوبر اور خون کے درمیان سے کس طرح تمہارے لیے ایک دودھ جیسی خوشگوار چیز اور مزے کی اور لذت والی چیز پیدا فرمائی. اور اس سے دودھ کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، اس دودھ کے اندر کثیر مقدار میں پانی ہوتا ہے. نمبر 2، اس میں مکھن ہوتا ہے جو کہ تیل کی ایک قسم میں سے. نمبر 3، اس میں تھوڑا سا شکر بھی ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ رب العزت نے چوتھی چیز وٹامن بھی رکھے ہوئے ہیں. اور 5ویں چیز جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر اتنی غذائیت ہوتی ہے کہ ایک بچہ محض اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے، اسی پر ریلائی کرتے ہوئے بچپنے میں صرف اسی کو پی کر اپنا بچپنا گزار سکتا ہے اور اس پر زندہ رہ سکتا ہے. اتنی غذائیت اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ احسان جتلاتے ہیں کہ تم دیکھو تمہارے لیے کیسی قدرت کے ساتھ میں نے دودھ کو گوبر اور خون کے اندر تمہارے لیے اعلیٰ قسم کا دودھ بنا کے دکھایا. اب حضرات محترم، جو سائنسی تحقیق ہے دودھ کے بارے میں، یہ تو ہم نے قرآن کی آیت دیکھ لی، اس کا موٹا موٹا مفہوم ہم نے سمجھ لیا. اب ہم سائنسی تحقیق کے اوپر آتے ہیں کہ سائنسی تحقیق ہمیں دودھ کے بارے میں کیا بتاتی ہے، گائے کے پیٹ کے بارے میں کیا بتاتی ہے. تو سائنسی تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ گائے بھینس کے پیٹ میں 4 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جب وہ گھاس چرتی ہے اور کھاتی ہے تو پیٹ کے جس حصے میں وہ گھاس جاتی ہے اس کو ریومن کہتے ہیں انگریزی میں، انگلش میں. دوسرا حصہ پھر اس کے بعد وہ جو اس نے چبائی ہوئی گھاس اندر لے کے گئی ہوتی ہے اس کو وہ باہر منہ میں لا کے جگالی کر کے چباتی ہے، اور چبا کے پھر اب ادھر سے وہ دوسرے حصے میں ڈالتی ہے. پہلے جس حصے میں ریومن میں ڈالا تھا اب اسے دوسرے حصے میں ڈالتی ہے، اور اس حصے کو انگلش میں ریٹیکولم کہتے ہیں. اب یہ گھاس دوسرے حصے سے تیسرے حصے میں جاتی ہے، اور اس تیسرے حصے کو انگلش میں اومیسم کہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ گھاس نرم ہوتی ہے، ہضم ہوتی ہے، اور یہ سارا پروسیس یہاں پہ ہوتا ہے. اب تیسرے حصے سے یہ نرم گھاس، ہضم ہوئی گھاس، یہ چوتھے حصے میں جاتی ہے جس کو انگلش میں ایبومیسم کہتے ہیں. اور یہاں پہ جانے کے بعد اس گھاس سے جو نرم ہوئی ہوتی ہے، اس سے اس کا رس نچوڑا جاتا ہے جس سے خون بنتا ہے، اور اس سے دیگر اشیاء بنتی ہیں، اس سے پیشاب بنتا ہے، مختلف چیزیں پھر بن کے یہ پھر آگے رگوں کے اندر تقسیم ہوتی ہیں، اور گویا کہ اسی مقام سے دودھ بننا شروع ہوتا ہے. یہ گائے اور بھینس کے پیٹ کے اندر کے 4 حصے ہیں، ریومن، ریٹیکولم، اومیسم اور ایبومیسم. یہ 4 حصے جو سائنسی تحقیق ہمیں بتاتی ہے. اب یہاں سے 5واں مقام
جہاں پہ دودھ بننے کا نظام جو چلتا ہے، پورا پروسیس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انگلش میں 4 میمری گلینڈز۔ یہ 4 میمری گلینڈز شہد کے چھتے کی طرح جلی نما رگیں ہوتی ہیں، جلی کی طرح کی رگیں ہوتی ہیں، اور یہاں پہ جو گھاس کا رس ہوتا ہے وہ دودھ کے اندر ایک عجیب انداز میں دودھ کے اندر ٹرانسفر ہونے میں، دودھ کے اندر ٹرانسفارم ہونے میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت اور خداوند قدوس اسی کا احسان جتلاتے ہوئے انسان کو کہتا ہے کہ کبھی غور تو کرو، کبھی دیکھو تو صحیح کہ ان چوپایوں میں، ان گائے بھینس میں میں نے کس طرح تمہارے لیے گوبر اور اسی طرح خون کے درمیان سے تمہارے لیے خوشگوار دودھ، مزیدار، لذیذ، اس کا لذت بھی عجیب اور رنگ بھی عجیب، اور اس کی خوشبو بھی الگ، نہ گوبر کی اس طرح کی خوشبو، نہ خون کی اس طرح کی خوشبو، بالکل مختلف انداز میں احسان جتلاتے ہوئے اللہ رب العزت یہ قدرت ظاہر فرماتے ہیں۔ اور سائنسدانوں نے جب یہ تحقیق کی تو انہوں نے پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم لوگ تحقیق کر کے جس چیز پر پہنچے ہیں 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے وہ چیز اپنے قرآن میں، جو کہ لا ریب کتاب ہے، اس میں پہلے سے ہی ارشاد فرما دی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اب سائنس اینڈ قرآن کی سیریز کے مقصد میں، جیسے میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچاننا ہے سائنسی تحقیقات کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کی حقانیت کو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اللہ رب العزت کی صفت تخلیقیت کو، کہ اللہ رب العزت کی بنانے کے انداز کو ہم نے سمجھنا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہماری آنکھ ایسی بنے، کان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارا دماغ، ہماری زبان ایسی بنے کہ ہم لوگ دیکھیں، بولیں، سوچیں، سمجھیں، جو بھی کریں اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچانتے سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ ہم لوگ معاملہ دیکھیں۔ اور یہ انشاءاللہ اس میں سیریز میں ہم لوگ آگے اور سیکھتے جائیں گے، جیسے کہ ہم نے آج جو دودھ کے پیدا ہونے کے نظام کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل پیش کی، قرآن کا تھوڑا سا، قرآن کی آیت کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اور سائنسی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد از جلد آئے گی، اور اس میں انشاءاللہ اور کسی سائنسی تحقیق کے اوپر ہم لوگ اسی طرح اس کو زیر بحث لاتے ہوئے ہم لوگ اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔